آئیے نعت شریف شروع کرنے سے قبل آقا انعامدار مدینے کے تاجدار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باوز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم وعلیہ واصحابہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تنم فرسودہ جاں پارا ہجرا یا رسول اللہ، دلم پجملدہ آوارا سیاں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا سیاں یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آری من مسکی زناداری، جو سوئے من گزر آری من مسکی زناداری، فدائے نقش نالینات کنم جاں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ہجرا یا رسول اللہ، دلم پجملدہ آوارا سیاں یا رسول اللہ، ذکر دا خویش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم، ذکر دا خویش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا سیاں یا رسول اللہ، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، ارے سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں گئے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں گئے، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، ارے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہے، مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ آئیے مشہور کلام اشار پیش کرو، مچل کر کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا، جو ہاتھ
سے یہ نظارہ رتبہ تیرا مانگتا جو کرم گئے شربت تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی ولادت سونے کی ولادت نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ مغز پیامی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات دیگی کیا گئے کہ یہ اتنا جانے کس کو یہ شعر معلوم ہے؟ اچھا جس کو معلوم ہے مل کر پڑھیں ارے ان کی دیگی کیا گئے تیری شوکت کا علویا جانے خسروا پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا پہ اڑتا ہے پریرا تیرا سبحان اللہ کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ سال اور اب بڑھاپے میں خدا نہ ہمیں سے نٹال تیرے تو پیڑوں کے پنے میں کی تو نٹال میرے آقا تیرے تو پیڑوں ٹکڑوں پہ پڑے ہاتھ کو اٹھا کر میرے ساتھ مل کر پڑے تیرے تو پیڑوں کے پنے میں کی تو نگار جڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا مجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیق کرن سیراج مگر فکر رضا کی توصیف ارے پاس گئے اس کی شفاعت کا وسیلہ وکیل تیری سرسار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غالب ہے اور لا
پہلا بیٹا تیرا جو میرا والد اور لا پہلا بیٹا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تو سا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تو سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تو سا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تو سا کوئی نہیں کونین میں تو سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آسان تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں اچھا کیسے کہا مجنون نے کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا کہا فرہاد نے شیری سے جیسا ہو نہیں سکتا کہا زلیخا نے یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا سب نے کہا اس سے اچھا نہیں ہو سکتا اس سے اچھا نہیں ہو سکتا لیکن پھر ایک عاشق کیا کہتا ہے ان سب سے میں نے کہا یہ ممکن ہے مگر سن لو اے محمد دنیا میں کوئی دوسرا پیدا ہو نہیں سکتا آسان کو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک ارے میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل معزز باوقار سامعین کرام حاضرین محفل رونق اسٹیج استاد گرامی حضرت العلامہ علامہ مولانا مفتی محمد نواز رضوی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی پیر طریقت حضرت سید ذاکر بابو صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی دیگر سادات کرام حاضرین بزم پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے استاد گرامی کے حکم کے مطابق میں بھی حاضر ہو گیا ہوں چند اشعار ایک نعت پاک کے سماعت فرما لیں انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا ایک مرتبہ جی لگا کر نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
بڑا ہی پیارا کلام ہے اور مقبول کلام. مچل کر کہے سبحان اللہ. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. اور میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. ارے میری نسلوں پہ ہو دست کرم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہو دست کرم زہرا کے بچوں کا. ذرا مچل کے کہے سبحان اللہ. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر اپنے آپ کی سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. اور ہزاروں کوششیں کر لی زمانے میں جھکانے کی. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے میں گرانے کی. مجھے گرنے نہیں دیتا, مجھے گرنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا. مجھے جھکنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا. بڑا ہی پیارا شعر. نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سب. نبی کے دین کی خاطر کیے قربان 72 سب. ارے بھولائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا. بھولائیں کس ہم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. اور زمانے کا کوئی بھی رنگ اسے رسوا نہیں کرتا. زمانے کا کوئی بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا. ارے سکوت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا. سکوت پا لے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. آخری شعر بڑا پیارا ہے. خدا کے فضل سے جس نے زیارت کا شرف پایا. خدا کے فضل سے جس نے زیارت کا شرف پایا. زہے قسمت سے دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا.
راہ قسمت سے دکھایا حرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہو دست کرم زہرا کے بچوں کا. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کی چھاؤں میں کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول پھول. ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا، پتی پتی پھول پھول. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی ولادت. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. رونقی اسٹیج سادات کرام، بالخصوص پیر طریقت سید ذاکر حسین بابا، پیر طریقت سید قاری محمد شاکر قادری، دیگر سادات کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عفت ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ پورا مجمع جی لگا کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کرے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 3 شخص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو میری پریشان حال امت کی پریشانی کو دور کرے گا. دوسرا وہ انسان جو میری سنتوں کو زندہ کرے گا، اور تیسرا وہ انسان ہے جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا ہوگا. پورا مجمع جی لگا کر ایک مرتبہ پھر سے درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها عافیت الابدان و شفائها نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم. ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر سید زادوں کی زبانی بہترین کلام سماعت کیے. اللہ کریم ان کی آواز میں، ان کے پڑھنے میں مزید برکتیں نصیب فرمائے. کچھ اشعار میں بھی عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. روزانہ کا جو دستور ہے اس کے مطابق شاعر لکھتا ہے کہ معجزہ ایسا بھلا کر کے دکھا سکتا ہے کون، معجزہ بھلا ایسا کر کے دکھا سکتا ہے کون، انگلیوں سے چشمہ رحمت بہا سکتا ہے کون، انگلیوں سے چشمہ رحمت بہا سکتا ہے کون. حشر کے دن ایک بھلا شافی محشر کے سوا، حشر کے دن ایک بھلا شافی محشر کے سوا دامن رحمت میں آسی کو چھپا سکتا ہے کون، دامن رحمت میں
پھانسی کو چھپا سکتا ہے کون؟ یہ تھا اعجاز نبوت، ورنہ پھر بتلائیے، یہ تھا اعجاز نبوت، ورنہ پھر بتلائیے ڈوبے سورج کو اشارے سے بلا سکتا ہے کون؟ ڈوبے سورج کو اشارے سے بلا سکتا ہے کون؟ اور ہم شبیہ مصطفیٰ اور ابن حیدر کے سوا، ہم شبیہ مصطفیٰ اور ابن حیدر کے سوا راہ حق میں مسکرا کر سر کٹا سکتا ہے کون؟ راہ حق میں مسکرا کر سر کٹا سکتا ہے کون؟ گر نہ ہوتا اختیار کل انہیں نوری تو پھر، گر نہ ہوتا اختیار کل انہیں تو نوری پھر، گر نہ ہوتا اختیار کل انہیں نوری تو پھر ماں کے قدموں کے نیچے جنت بنا سکتا ہے کون؟ ماں کے قدموں کے تلے جنت بنا سکتا ہے کون؟ جی لگا کر ایک مرتبہ پھر سے درود و سلام کا ہدیہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے مقام مصطفیٰ۔ چونکہ اب 2 دن بچے ہیں، آج کا اور کل کا ایک فائنل ڈے، تو سوچا کیوں نہ سرکار کی عظمتیں بیان کر لیں، ہے نا؟ اچھا، تعریف کس کی جاتی ہے؟ جس کو سمجھا جاتا ہے۔ تعریف کا حق آدمی اس وقت بیان کر سکتا ہے جب آپ پہچان جائیں کسی کو۔ اچھا، ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے سرکار کو پہچان لیا؟ وہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ سفر میں، حضر میں، غار حرا میں، غار سور میں، مکہ میں، مدینہ میں، یہاں تک کہ آج قبر انور میں، یہاں تک کہ میدان محشر کے لیے اٹھنے میں، یہاں تک کہ جنت میں بھی جو مصطفیٰ کے ہمیشہ ساتھ ہوں گے وہ یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ کبھی مت کہنا کہ میں نے سرکار کو پہچان لیا، یہ کبھی مت کہنا، اگرچہ تو میرے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ تو پل پل میرے ساتھ میں رہتا ہے، لیکن یہ کبھی مت کہنا کہ میں نے سرکار کو پہچان لیا۔ سن یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میں کیا ہوں میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا، میں کیا ہوں؟ محمد سر وحدت ہے، رمز ان کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ وہ کیا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، وہ کیا ہے؟ تب سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک لکھنے والوں کی قلمیں ٹوٹ گئی، شاعری ختم ہو چکی، لکھنے والے تھک گئے، انتقال کر گئے، زمین کے اندر چلے گئے، لیکن آج تک ان کی تعریف کی کما حق وہ کوئی حق ادا نہیں کر سکا ہے ان کی تعریف کا۔ لکھنے والوں نے جب قلم اٹھایا تو پہلے ہی مصرے میں کہا کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ کیا کہوں؟ کہوں تو کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے؟ باغ خلیل کا گل، پھر آگے چل کے خود بھی کہتے ہیں کتنا کہوں کیا کہوں، کہہ کہ میں تھک گیا کہ کیا کہوں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے؟ کہوں تو کیا کہوں؟ لکھنے والے تھک گئے لیکن نہ لکھ سکے اس کا وہ ہے کیا، اس کی تاریخ کا محق آج تک کسی نے نہیں لکھی، وہ کیا ہے؟ تو میں کیا بیان کر سکتا ہوں بھائی؟ وہ کیا ہے؟ اور کما حق ان کی تعریف۔ اللہ پاک نے جو شان بخشی ہے، جو شان بخشی ہے، ساتھ میں رہنے والے کبھی نہیں پہچان پائے کہ سرکار کیا ہے، لیکن مقام پھر بھی کچھ عرض کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ اللہ کریم فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ رب نے بہت کچھ دیا ہے نا۔ کتنے انبیاء تشریف لائے دنیا میں؟ 1,24,000، کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن سب میں اگر کسی کو اللہ نے رتبہ اعلیٰ نصیب کیا ہے تو وہ ہمارے مصطفیٰ کی ذات ہے، سب سے بڑا مقام۔
رتبہ تھا. میں دیکھیے کمپیریزن نہیں کروں گا، نہ ہم کسی نبی کی شان میں گستاخی کریں گے، نہ نبی کی شان کو گھٹائیں گے، لیکن اپنے رسول کی شان بتائیں گے کہ حضور کو کیا رب نے بخشا ہے. یہ تو ضرور ہم بتا سکتے ہیں رسول اللہ کو رب نے کیا عطا فرمایا ہے. اب آپ دیکھیں، ایک طرف 1,24,000 انبیاء اکرام، کم و بیش 2,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، لیکن جو شان رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی، کسی کو نہیں عطا فرمائی. وہ شان میں بتاؤں گا کیا کیا شان ہے، وہ شان کیا ہے جو رب نے عطا فرمائی، کسی نبی کو نہیں. یعنی جو سارے نبیوں کو خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی، ایک ایک دو دو چار چار کر کے وہ ساری خوبیاں ذات مصطفیٰ میں جمع کر دی، ساری خوبیاں. وہ کسی نے کہا نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یوسف کو حسن ملا، حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ ملا، بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے چاند سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں وہ کمال تھا، مردے پر پھونک مارتے تھے وہ اللہ کے حکم سے جی جاتا تھا. یہ الگ الگ دوسرے نبیوں کو ملا تھا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو جو سب کو ملا تھا اللہ نے وہ ایک ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیا، وہ ایک ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیا. بھائی معجزے ہر نبی نے دکھلائے، ہر نبی نے دکھلائے معجزے، لیکن مصطفیٰ کے معجزے کی شان الگ ہے نا. تھوڑا میں آپ کو ڈیپ میں لے جاؤں سمجھاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری پانی نکل آیا. اچھا آپ نے پتھروں سے پانی نکلتے دیکھا ہے؟ ارے بھائی پہاڑ میں سے پانی گرتا نہیں ہے، کہاں سے آتا ہے؟ وہ پتھر ہی تو ہے. تو پتھر میں سے پانی نکلتا ہے، پاسبل ہے، اور نکلتا ہی ہے. یہ جھرنے کہاں سے بہتے ہیں بھائی؟ پتھروں میں سے بہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی یہ آپ کا یہ معجزہ کہ ایک چھوٹے سے پتھر پر ایک لاٹھی مارے اور اس میں سے 12 چشمے پانی کے نکل پڑے، یہ ان کا معجزہ ہے. ہم مانتے ہیں، نو ڈاؤٹ مانتے ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے، اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. لیکن اب یہی چیز میرے مصطفیٰ کی ذات میں دیکھی. سرکار نے پانی نکالا، کہاں سے نکالا؟ فطری طور پر عادتاً کبھی پانی وہاں سے نکلتا نہیں ہے، حضور نے وہاں سے پانی نکالا. صحابہ آئے یا رسول اللہ پانی کم ہو گیا، لشکر بڑا ہے، پانی کم ہے. سرکار فرماتے کٹورا پانی کا لے کر آؤ. ایک پیالہ پانی کا جمع کیا گیا، حضور کی بارگاہ میں لایا گیا. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک اپنے ہاتھوں کو اس کٹورے میں ڈالا. صحابہ کہتے ہم اپنی نظروں سے دیکھتے تھے کہ انگلیوں کے بیچ میں سے نہریں جاری ہو چکی ہے. ایسا بھی معجزہ آپ نے دیکھا ہے؟ پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے. یہ موسیٰ کا معجزہ تھا کہ انہوں نے ایک لاٹھی مار کر 12 چشمے نکال دیے، یہ یقیناً ان کا معجزہ ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ جہاں سے عادتاً کبھی پانی نہیں نکلتا میرے مصطفیٰ نے وہاں سے پانی نکال کر دکھایا. اچھا داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، کیا؟ وہ لوہے کا کاروبار کرتے تھے، لوہے سے وہ ہتھیار بناتے تھے، اوزار بناتے تھے، سامان بناتے تھے. تو اگر کوئی لوہار ہے جس کی بھٹی ہو تو اس کے پاس ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے وہ لوہے میں سے دوسرے اوزار بناتا ہے، دوسرے سامان بناتا ہے. بھٹی میں ڈالے گا لوہے کو، گرمائے گا، اس کے بعد اس کو جب وہ نرم ہو جائے گا تو جس طرح سے چاہے گا اس کو شکل دے دیتا ہے وہ لوہار. داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، نہ بھٹی، نہ آگ، نہ گرم کرنا، نہ پگھلانا، کوئی چیز نہیں. جیسے رسی کو ہم اینٹتے ہیں نا، ادھر ادھر موڑتے ہیں، داؤد علیہ السلام ایسے ہی وہ لوہے کو پکڑتے، کبھی ایسے موڑتے، کبھی ایسے موڑتے، کبھی اس کو پتلا کرتے، کبھی موٹا کرتے. یہ ان کا ایک معجزہ تھا. کیا تھا؟ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام، ہم مانتے ہیں. لیکن لوہا پگھلتا ہے،
یہ بھی تو ہے نا، لوہے میں پگھلنے کی طاقت ہے، اس کے اندر یہ گن ہے کہ اس کو پگھلایا جا سکتا ہے، اس کو نرم بنایا جا سکتا ہے، ایک پروسیس سے گزار کر اس کو نرم بنایا جا سکتا ہے۔ یہ لوہے میں تاثیر ہے، نرم ہونے کی اور پگھلنے کی تاثیر ہے، اور یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا، بغیر آگ میں ڈالے لوہے کو وہ نرم کر دیتے تھے، رسی کی طرح یوز کرتے تھے لوہے کو، یہ ان کا معجزہ تھا۔ لیکن اب آئیے اسی چیز کو میرے مصطفیٰ کی ذات میں دیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو نرم کیا ہے نا جو کبھی نرم نہیں ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے اور ایک پتھر کے اوپر کھڑے تھے، تو پتھر نرم ہوا اور پتھر نے مبارک قدموں کے نشان اپنے سینے پر محفوظ کر لیے۔ اچھا، پتھر نرم ہوتا ہے کبھی؟ آگ میں ڈالو، کسی میں بھی ڈالو، نرم ہوگا؟ بھائی لوگ مثال دیتے ہیں، اس کا دل ہے نا پتھر ہو گیا ہے، مثال دیتے ہیں نا، اس کا دل پتھر ہو چکا ہے، یعنی پگھلنے کا نہیں ہے، اب پگھل نہیں سکتا ہے۔ تو جو چیز کبھی نہیں پگھلتی میرے آقا کے ہاتھ میں آئی تو رسول اللہ نے اس کو بھی پگھلا دیا، حضور نے اس کو بھی پگھلا دیا۔ الگ شان کے معجزے رب نے عطا فرمائے، شان ہی الگ بتائی، شان ہی الگ عطا فرمائی جو کسی نبی کو نہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اللہ نے جو کمالات میرے مصطفیٰ کی ذات اقدس میں رکھے، کسی نبی کو وہ کمالات رب نے نہیں عطا فرمائے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے، بڑی پیاری بات یاد آ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے، شورٹ ٹائم میں بہت کچھ میں آپ کو دے کر جانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کا وقت زیادہ بھی نہیں لوں گا، اور آپ کو ٹائم سے جیسا روزانہ کا جو شیڈیول ہے انشاءاللہ ویسے ہی ٹائم سے ہم لوگ چلیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جو شان عطا فرمائی، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارینی انظر الیک، بولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، یہ رہنے دو، نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار ہوا، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری خواہش ہے، اگر تمہاری خواہش ہے تو ہم اپنی تجلی کو پہاڑ کے اوپر ڈالیں گے، اگر پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوتا ہے اور تم پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی ذات کو تمہیں دکھائیں گے، اور اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو مسافر یہ اصرار نہ کرنا اور یہ دعویٰ کبھی نہ کرنا اور اس طرح کی ڈیمانڈ کبھی نہ کرنا، رب ارینی انظر الیک، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ اپنی ذات کی تجلی، وہ بھی کتنا حصہ، الگ الگ روایتیں، کسی میں ہے 1 درہم کے برابر، سکے کے برابر، کسی میں ہے آدمی کی جو انگلی کا 1 پورا ہوتا ہے اس میں سے آدھا، 1 پورا ہے اس میں سے آدھا حصہ اللہ نے کوہ طور پر ڈالا، پہاڑ پر ڈالا۔ ادھر تجلی کا ڈالنا تھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اچھا، یہ پروسیس کرنے سے پہلے اللہ پاک نے کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ پہاڑ میں جو کیڑے مکوڑے تھے نا، جو جنتو تھے، اللہ نے ان جنتو کو نکال کر 7 کوس دور کر دیا تھا، کیونکہ اللہ پاک جانتا تھا کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا تو وہ کیڑے مکوڑے اور جو جنتو ہے وہ بھی مر جائیں گے، تو اللہ پاک نے پہلے سے انتظام کر دیا، وہ کیڑے مکوڑوں کو 7 کوس دور کر دیا۔ اچھا، جو موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے جہاں جو فرشتے تھے اللہ نے ان کو بھی دور کر دیا کہ تم بھی دور ہو جاؤ، کیونکہ موسیٰ بے ہوش ہونے والے ہیں، یہ بات فائنل ہے۔ ادھر جب تجلی ڈالی موسیٰ بے ہوش، اور جب ہوش آیا نا تو کہا مولا ساری پاکی تیری ذات کے لیے ہے، ہاں تو سبوح قدوس ہے، ساری حمد تیرے لیے ہے، اور میں پہلا ہوں تجھے ماننے والا۔ اعتراف کر لیا کہ مولا تجھے کوئی دیکھ
نہیں سکتا. یہ اعتراف کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اب جو رب کی تجلی جو موسیٰ نے دیکھی تھی اس کا ذرا میں آپ کو وہ بھی بتا دوں. رب کی تجلی کا ایک ذرا سا منظر دیکھا تھا موسیٰ نے, ایک ہلکا سا نظارہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ جو ان کو دیکھ لیتا تھا مر جاتا تھا. 40 دن تک, 40 رات تک موسیٰ علیہ السلام کی حالت تھی کہ جو بھی دیکھتا, کس وجہ سے رب کی تجلی موسیٰ نے جو دیکھی تھی کوئی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا, مر ہی جاتا تھا. یہاں تک کہ اس کے بعد ایک روایت میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد سے پوری زندگی جب تک زندہ رہے, حیات ظاہری کے ساتھ جب تک رہے, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا تھا تاکہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے, کوئی بے ہوش. کیونکہ اس کے بعد بھی جو لوگ دیکھتے تھے وہ موسیٰ کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے. موسیٰ کے چہرے میں جو کمال تھا, جو اثر تھے, کس کے اثر؟ ذات الہی کی تجلی کے. 40 دن تک لوگ مرتے تھے دیکھ کر, پوری زندگی منہ چھپا کے رکھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اب میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جس موسیٰ نے ایک تھوڑی سی تجلی کو دیکھ کر جو برداشت نہ کر سکے بے ہوش ہو گئے, اسی ذات کو دیکھنے کے لیے ہمارے اور تمہارے آقا معراج میں تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اور صرف تشریف نہیں لے گئے, لکھنے والوں نے لکھا ہے اور یہ بالکل حق لکھا ہے کہ سرکار گئے, لامقامی گئے, اور جانے کے بعد کیا کیا؟ کہا دنیاوی آنکھوں سے, اپنی ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا ہے, اللہ کا دیدار کیا ہے. یہ صفت جو ہے نا, یہ معجزہ کہیے, یہ اعجاز کہیے, اللہ پاک نے اپنے حبیب کے سوا یہ کسی کو عطا نہیں فرمایا. اچھا, فرشتے کی ذات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, انسان کوئی انسانی آپ فرشتے کو ہو اس کی شکل میں نہیں دیکھ سکتا. آج تک کسی نے نہیں دیکھا فرشتے سوائے رسول اللہ کے. حضور علیہ السلام نے دیکھا. ایک حدیث میں ہے, غالباً حضرت عائشہ سے ہے, فرماتی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اس کی اصلی شکل و صورت کے ساتھ دیکھا ہے. 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے جبرائیل. تو آپ کہیں گے کہ بہت سے ایسے بھی واقعات ہیں کہ جس میں فرشتہ آیا تھا, حضرت مریم کے پاس آیا تھا, حضرت عیسیٰ کے پاس آیا تھا, اور دیگر نبیوں کے پاس بھی فرشتہ آیا کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ وہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچایا کرتے تھے, یہ ان کا کام تھا. تو پھر وہ کس حالت میں آتے تھے؟ کہا جب وہ آئے نا, انسانی شکل میں آئے, انسانی شکل میں آئے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہ انسانی روپ لے کر آتے تھے. حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے, اپنی شکل میں نہیں, اپنی شکل میں. پوری کائنات میں انسانی نظروں نے کسی فرشتے کو اگر دیکھا ہے تو ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اس کے علاوہ کسی نے نہیں. اللہ کی ذات کو بھی اگر کسی نے دیکھا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اور فرشتوں کو بھی اگر کسی نے ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے وہ بھی رسول اللہ کی ذات ہے. اب آپ خود سوچئے اللہ پاک نے کس شان کا مالک بنایا ہے ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز حضور علیہ السلام کو, معجزے تو سارے نبیوں کو دیے نا, سرکار کو کچھ معجزے ایسے عطا فرمائے نا جو کسی نبی کو نہیں دیے ہیں. اس میں سے ایک معجزہ ہے قرآن کریم, قرآن مجید. کیا خوبی ہے اس معجزے کی جو اور نبیوں کو نہیں عطا ہوئے, سرکار کو عطا ہوا؟ اس معجزے کی خوبی کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معجزہ ہے نا, اس معجزے کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے تھے ان کے ٹائم تک وہ سیمت تھے, ان کا ٹائم ختم, وہ معجزہ بھی ختم, معجزہ آگے نہیں بڑھا. موسیٰ علیہ السلام نے بہت کچھ معجزے دکھائے, ان کے پاس ایک لاٹھی تھی, زمین پر ڈالتے تھے اژدہا بن جاتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کسی مریض کے بدن پر ہاتھ رکھتے, اللہ اسے شفا دے دیتا تھا. مادرزاد اندھے کو ہاتھ گھماتے تھے, اس کو آنکھیں آ جاتی تھی. یہ معجزے ان کے ٹائم تک سیمت تھے, وہ گئے, معجزے بھی ختم.
لیکن میرے رسول کو، میرے حضور کو اللہ پاک نے جو ایک معجزہ ایسا عطا فرمایا ہے نا، صبح قیامت تک رسول اللہ کا وہ معجزہ زندہ رہے گا. اور وہ معجزہ کون سا ہے؟ قرآن. جب تک قیامت نہیں آئے گی قرآن رہے گا. یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کا معجزہ ہے. معجزہ کس اعتبار سے ہے؟ اللہ نے اور بھی کتابیں اتاری آسمان، اور بھی تو اتاری نا، نبیوں پر توریت اتری ہے، انجیل اتری ہے، زبور اتری ہے، اور بہت سارے صحیفے چھوٹے چھوٹے قرآن صحیفے آسمانی کتاب بن کر انبیاء کرام پر اترے ہیں. لیکن اللہ پاک نے کسی کتاب کے آنے پر چیلنج نہیں کیا. کسی کتاب کے آنے پر. ایک قرآن ہے جس کے آنے پر اللہ پاک نے چیلنج کیا. کیا چیلنج کیا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم سچے ہو تو یہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے نا، اس کی جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو. عرب کے جو لوگ تھے، عرب کے جو لوگ وہ اپنے زمانے میں بولنے میں بہت ماہر تھے، ان کے پاس کلام تھا، بلاغت تھی، فصاحت تھی، سب کچھ تھا، بولنے میں ان سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. تو قرآن نے بھی ان کو ایسا ہی چیلنج کیا. تم اپنے آپ کو بہت بولنے والا سمجھتے ہو تو چلو ہم ایک کتاب دیتے ہیں، اس جیسا ایک سطر بنا کر دکھا دو. قرآن کا اس وقت جو چیلنج تھا، اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک قرآن کے اندر یہ چیلنج رہے گا. اور آج تک کوئی قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، آج تک نہیں دے سکا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت لا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ جو آج بھی ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے اور ہم اس کی زیارت کرتے رہتے ہیں، یہ قرآن اور اس جیسی کتاب بھی اللہ پاک نے اپنے حبیب کے سوا کسی کو نہیں عطا فرمایا. ایک معجزہ اور سرکار کو عطا ہوا، وہ ہے معراج کا معجزہ. معراج کا معجزہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حضور گئے، تشریف لے گئے، اور جبریل امین آئے، کہا اللہ کا پیغام ہے، آپ تشریف لے چلے. سرکار گئے، آسمانوں کی سیر کی، وہاں سے پھر عرش کی، پھر سدرۃ المنتہا، عرش وغیرہ سارے جو مکانات تھے ان کی سیر کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. یہاں تک ایک منزل آئی جہاں سے حضرت جبریل رک گئے، وہاں سے پھر آگے سرکار آگے بڑھے. کہاں گئے؟ لامکان، اللہ جانے اور جانے والا جانے. کہاں گئے، کیا دیا؟ تو یہ جو معجزہ ہے معراج کا، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نصیب ہوا، اور یہ بھی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. آپ کی خاطر کوئی نبی ایسا رتبہ، ایسی عظمت لے کر دنیا میں نہیں آیا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری عظمتیں لے کر تشریف لائے، سارے کمالات جو اور نبیوں میں تھے وہ سرکار لے کر آئے. کبھی کبھی سرکار جب بیان کرنے پر آتے تھے نا تو سرکار یوں بیان کرتے تھے، لوگوں میں ہی وہ پہلا ہوں جسے اللہ پاک جنت میں سب سے پہلے داخل فرمائے گا. لیکن یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا ہوں، سرکار آگے یہ بھی فرما دیتے تھے، اتراتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پر نہیں، بس یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام میرے لیے ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ میں محمد ہوں گا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. اب ان کے صدقے میں ہمیں بھی یہ شرف مل گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے امتیں بہت ہیں، انبیاء کرام بہت تشریف لائے اور بہت سارے انبیاء کی امتیں دنیا میں رہی، پہلے بسی، آخری امت ہم ہیں، اور بھی امتیں پہلے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری امتیں جہاں قیامت کے دن سب جمع ہوں گے، کہا سب سے پہلے جس امت کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نصیب ہوگی، کہا وہ بھی میری امت کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت. تو یہ سارے شرف، یہ نوازشات، یہ کرم نوازیاں رب ذوالجلال کی طرف سے جو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے، یہ کسی اور نبی کو نہیں عطا ہوئی. آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کر فرماتے تھے، اللہ نے وہ فصاحت زبان میں، وہ چاشنی اور وہ تاثیر بخشی تھی کہ جب کوئی سنتا تھا تو پھر وہ کھڑے ہو جاتا تھا، جانور سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تاثیر تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کرنے میں. ایک دن بیان کر رہے تھے، ایک بڑھیا گزری وہاں سے، کھڑی ہو گئی اور سنتی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کو. عیسیٰ علیہ السلام کا جب بیان پورا ہوا نا، آئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آپ کو مبارکبادی دی
اور کہا بہت اچھا آپ نے بیان کیا اور بہت دل خوش ہو گیا، یہ وہ ساری باتیں آپ کی تعریف میں کہی۔ جاتے جاتے وہ کہنے لگی کیسی مبارک ماں ہوگی وہ جس نے آپ کو جنم دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی ماں ایسا بیٹا نہیں جنے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ بڑھیا کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی ماں آپ کے جیسا بیٹا نہیں جن سکتی۔ اتنی پیاری زبان ہے، ایسے الفاظ ہیں کہ تیر بن کر دلوں پر چبھ جاتے ہیں، کیا میٹھی باتیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کی طرح کوئی ماں بیٹا نہیں جنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ماں یہ مت کہہ، تو یہ تو کہہ سکتی ہے کہ میں بڑا اچھا بولتا ہوں، تو یہ تو کہہ سکتی ہے کہ میری اچھی تقریر ہے، میری زبان میں تاثیر ہے، تو میری تعریف کر سکتی ہے، لیکن یہ مت کہہ کہ اب میرے جیسا کوئی ماں پیدا نہیں کرے گی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، یہ مت بول۔ کہا کیوں؟ کہ آخری زمانے میں ایک آئے گا، آخری زمانے میں ایک آئے گا، اس کی شان یہ ہوگی اے ماں اگر اس کے قدموں میں مجھے بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو عیسیٰ کی معراج ہو جائے، اگر مجھے جگہ مل جائے اس کے قدموں میں، وہ محمد ہوں گے، وہ احمد ہوں گے، ان کی شان یہ ہوگی کہ اللہ پاک نے سارے نبیوں کا انہیں سردار بنا دیا ہوگا۔ تو یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، جتنی بیان کرے اتنی کم ہوگی انشاءاللہ۔ کل وہی رسول ہمارے بیچ آنے والے ہیں جس کی بشارتی عیسیٰ سنا کے گئے تھے، جس کی خوشخبریاں موسیٰ نے سنائی تھی، وہ رسول ہمارے بیچ تشریف لانے والے ہیں۔ اور کل کا جو سہانا منظر ہوگا آنے والی صبح کا، صبح صادق کا، کہ جس میں بھور کے ٹائم پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانہ گیتی پر تشریف لاتے ہیں۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا لیکن وہ تشریف کیا لائے کہ ان کے نور نے سارے دنیا کو جگمگا دیا۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔